سوال پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سربراہ سویلین خفیہ ادارے انٹیلیجنس بیورو کے بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز احمد. بریگیڈیئر صاحب، کیا وجہ ہے کہ میجر جنرل ندیم اعجاز کے ساتھ تحقیقات جو ہیں وہ پہلے سے قائم جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نہیں کر سکتی تھی اور ان کے لیے ایک علیحدہ سے گروپ بنایا گیا، کمیٹی بنائی گئی؟ متی صاحب، پہلے تو میں یہ آپ کو واضح کر دوں کہ میرے خیال میں جو میرے علم میں ہے یا پاکستان کی تاریخ میں پچھلے 20 سال کا اگر میں ایسا پیچھے لک بیک کروں تو یہ پہلا واقعہ ہے کہ پاکستان کے اتنے سینئر افسر کو ایک سویلین انویسٹیگیٹنگ ٹیم کے سامنے پیش ہونا ہے. اور مکمل طور پہ سویلین یہ بھی نہیں ہے شاید. کون؟ میجر جنرل سجاد غنی صاحب بھی اس کمیٹی میں تو شامل ہیں. جو ٹیم کے چیئرمین ہیں، ایک 2 ممبر سویلینز ہیں، ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، لیکن بائی اینڈ لارج جو انویسٹیگیشن ہے اور جو ٹیم ہے اس کا پورا ٹیکسچر جو ہے وہ سویلین ہے. اور سویلین حکومت نے اس کو آرڈر کیا ہے، جی ایچ کیو نے آرڈر نہیں کیا. سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹیو ہے پرائم منسٹر کا. اگر یہ جی ایچ کیو کا آرمی چیف کے ڈائریکٹر کے نیچے یہ انکوائری نہیں ہو رہی تو کیا وجہ ہے کہ جنرل صاحب جو ہیں وہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو کرمنل انویسٹیگیشن کر رہی ہے اس کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا وجہ؟ میں اس پہ آتا ہوں. اب دوسری جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے اس میں بہت جونیئر افسرز بھی ہیں، ٹھیک، اور ایک میجر جنرل جو ہے ایک سینئر موسٹ افسر ہے. یہ ایک پروٹوکال ہے ہمارے. میجر جنرل یہ سیکٹری کابینہ ڈویژن کا گریڈ یہ بھی ایک سویلین ہے، یہ کافی گریڈ 22 آفیسر اور یہ سینئر آفیسر ہے. تو اس میں سینیارٹی جونیارٹی کا کیا مسئلہ ہے؟ اس میں وزارت دفاع کے لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے یہ سب کچھ؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جو یہ پوائنٹ ہے سینیارٹی جونیارٹی کا، یہ ہمارے انسٹیٹیوشن، آرمی انسٹیٹیوشن، سروس انسٹیٹیوشنز کے یہ سسٹم ہے. ایون سیول میں بھی جب بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک ایس ایچ او جو ہے وہ قتل کے ایک ملزم کو صرف اس لیے اس کو تفتیش نہیں کر سکتا کہ وہ اس سے رینک میں سینئر ہوگا؟ ایک ایس ایچ او جو ہے گریڈ 18، گریڈ 17، گریڈ 19 کے افسروں کو تحقیقات میں شامل کرتا ہے، شامل تفتیش کرتا ہے. یہاں پہ سینیارٹی کا کیا مسئلہ؟ نہیں، یہاں پہ سینیارٹی کا مسئلہ اس لیے ہے کہ یہ ایک کیس اپنی نوعیت کا کیس ہے، یونیک نوعیت کا کیس ہے، ہسٹورک کیس ہے، اس نے تاریخ میں جانا ہے، نمبر 1. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو انکوائری ہو رہی ہے یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. آپ یہ نوٹس کریں کہ یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس انکوائری کا. اور 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے کہ کیا جنرل ندیم نے جائے وقوع کو دھونے کے آرڈرز دیے یا نہیں دیے. یہ کمپلیٹ انویسٹیگیشن نہیں ہے اس انکوائری کے چارٹر میں، 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کرنا ہے. اور یہ بڑا اہم پوائنٹ تھا، اور اس لیے اگر یہ جی آئی ٹی کے سامنے بھی چلے جاتے تو وہ تو فل کیس کی انکوائری ہے اور اس کے اندر پتہ نہیں کتنے عرصہ لگے، کتنا ٹائم لگے. اور اس ٹائم کا انتظار کرنا اس پوائنٹ کے لیے جو کہ بہت بڑی کنٹروورسی کریٹ کر رہا ہے. اس شک کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کمیٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ جنرل صاحب کو کلین چٹ دی جائے. آپ دیکھیں متی صاحب، بات یہ ہے، خدشہ ہے یہ دیکھیں انسان کے اگر جو وہم اور یہ اس قسم کے شکوک و شواہد جو شکوک پیدا ہوتے ہیں، یہ ہر انسان کے اپنے ذہن کی اس کی کیفیت ہے. اگر اس قسم کے شکوک پیدا ہونے شروع ہو جائیں اور میں اور آپ سوچتے رہیں تو وہ تو علیحدہ بات ہے. یہ شکوک تو ہمارے صدر اور وزیر اعظم کو بھی ہیں، تبھی تو اقوام متحدہ سے بلا کے تحقیقات کروائی. نہیں، وہ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ وہ شکوک ان کو نہیں ہونے چاہیے تھے. میں تو یہ کہوں گا کیونکہ جس وقت وہ ان کی حکومت آ گئی تو پھر جو جوائنٹ جے آئی ٹی تھی اس کے اوپر کون دباؤ لا سکتا تھا؟ اچھا بریگیڈیئر صاحب، ہم مختصراً آپ کو انٹرویو سناتے ہیں ایک اسسٹنٹ فائر مین غلام محمد ناز صاحب کا. یہ انٹرویو ہم نے دسمبر 2008 میں کیا تھا اور یہ وہ فائر مین تھے جو انچارج تھے اس وقت جائے وقوع کے، اور بقول ان کو حکم دیا گیا تھا کہ جائے وقوع کو دھو دیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں غلام محمد ناز اسسٹنٹ فائر مین 2008 میں انہوں نے ڈان نیوز کو کیا بتایا. انسیڈنٹ کمانڈ وہاں پر موجود ایس پی راول ٹاؤن تھے خرم شہزاد وڑائش صاحب. تو کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اس کو واش کر دیں. کس نے کہا؟ انہوں نے ایک اپنا میسج بھیجا نا جی. کس نے میسج بھیجا؟ کس کے؟ خرم شہزاد وڑائش اپنے پولیس آفیسر کے ذریعے. کس نے میسج بھیجا؟ خرم شہزاد وڑائش صاحب نے ایس پی راول ٹاؤن. کیا کہا؟ کہ جی اس کو واش کر دیا، اب ہمیں مزید اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اپنے کلیکٹ کر لیا ہے تمام، تو اب ہم نے راستہ بھی چلانا ہے.
تو پھر میں نے چونکہ مجھ سے وہاں سینئر ڈاکٹر عبدالرحمان صاحب تھے ریسکیو جانا بھائی کے، میں نے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی ٹھہرے جی میں خود اس کو ویریفائی کر لوں. تو پھر ڈاکٹر صاحب وہاں گئے خرم شہزاد صاحب کے پاس، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے انہیں کہا جی کہ پھر بھی آپ اپنی کسی سینئر اتھارٹی سے اس کی اجازت لے لیں. کس نے کہا؟ ڈاکٹر رحمان صاحب نے، ایمرجنسی افسر ریسکیو جانا بھائی، کہ جی آپ دوبارہ اس کو پوچھ لیں اتھارٹی سے کہ یہ واش کریں یا نہ کریں. تو انہوں نے پھر ٹیلی فون پر اپنے سینئر سے شاید سی پی او صاحب سے بات کی، کیونکہ سی پی او صاحب بھی انکوائری میں آئے تھے. اب مجھے ان کا نام زبانی یاد نہیں، جو اس سی پی او سے پہلے تھے. تو انہوں نے شاید انہیں کہا کہ آپ دھو دیں. تو پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا جی آپ ٹھیک ہے دھو لیں بس. تو آپ پھر کیا سیکھا اس ساری انکوائری سے؟ اس انکوائری سے ہم نے یہ سیکھا جی کیونکہ آج تک یہ ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. واشنگ تو کافی جگہ ہوئی ہے، کراچی میں ہوئی، لاہور میں ہوئی، پنڈی میں کافی جگہ ہوئی، لیکن چونکہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا، اویئرنیس نہیں تھی. تو اب تو ہم نے یہی سیکھا ہے جی کہ ہم اس کام کو کریں گے، کیا نہیں واش کریں گے خواہ کچھ ہو جائے. تو یہ ابھی کس نے آرڈر دیے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا جی خرم شہزاد. نہیں اب یہ کس نے؟ ہم نے خود فیصلہ کیا، کسی نے نہیں کہا. کیا کیا؟ ہم نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نہیں کریں گے، واش نہیں کریں نہیں کریں گے. اب نہیں کریں گے. یہ تھے اسسٹنٹ فائرمین غلام محمد ناز، جو کہ جائے وقوع کو جب دھل رہا تھا تو اس وقت وہاں فائر بریگیڈ کی ٹیم کے انچارج تھے. بریگیڈ صاحب، کیا یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ ہمارے ملک میں جب کہیں خودکش حملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ پولیس کے علاوہ فوج کے خفیہ ادارے بھی موجود ہوں؟ کیا یہ غیر معمولی بات ہے، یہ ایک معمول ہے؟ نہیں جی، یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں چونکہ بہت زیادہ ہونے شروع ہو گئے اور دہشت گردی کی لہر تھی، تو انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو افراد ہیں وہ یقیناً اب بھی انوالو ہوتے ہیں، لیکن ان کی انوالومنٹ میں ایک بہت بڑا ڈفرینس لائن میں ڈرا کروں گا. اگر میں ہوں اوور آل انچارج تو میں لائن یہ ڈرا کروں گا کہ میں اپنے آپ کو محدود رکھوں گا اس حد تک کہ اگر میرے نوٹس میں جائے وقوع سے کوئی شہادت، کوئی شواہد آتے ہیں تو میں وہ لے کے تو جو ایکچوئل آفیسر انچارج ہے اس انویسٹیگیشن کا اس کے حوالے کر دوں، یا میرے ذہن میں کوئی تجویز آتی ہے شواہد کو اکٹھا کرنے تو اس کو میں دیکھ لیتے ہیں، اور اسی پہ ہم بات کریں گے جائے وقوع پہ خفیہ اداروں کا کیا کردار ہونا چاہیے اور کیا کردار رہا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.